الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. رب ذوالجلال کی عنایت، مہربانی، نوازش اور کرم نوازی سے سورہ بنی اسرائیل تک ترجمہ و تفسیر کی عاجزانہ مجلسیں مکمل ہوئی. یقیناً کوشش ناقص، انتہائی محدود اور حقیر سی تھی. اللہ غلطیوں کو معاف فرمائے اور آئندہ ان غلطیوں سے محفوظ فرمائے. سورہ الکہف کے حوالے سے کتنی ہی باتیں ہیں. ان میں سے ایک بات اس سورت کی تلاوت کی خاص شان ہے. امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی اپنے گھر میں رات کو سورہ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور بعض روایات میں ہے ان کا اسم گرامی اسید بن حضیر تھا رضی اللہ عنہ. ان کے گھر میں پڑوس ہی میں ایک گھوڑا دو رسوں میں بندھا ہوا کھڑا تھا. کیا دیکھتے ہیں، احساس ہوتا ہے کہ گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. فارغ ہوئے دیکھا تو بادل انہیں اور ان کے گرد و پیش کو گھیرے ہوئے ہیں. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے، رات کا ماجرا پیش کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُ عَلَيْهِ. یقیناً یہ تو اطمینان و سکون تھا جو قرآن کریم کی وجہ سے اللہ پاک نے نازل فرمایا. تو سورہ الکہف کے پڑھنے سے گھر میں رب العالمین کی طرف سے اطمینان و سکون نازل کیا گیا. اسی سورت کے فضائل میں سے دوسری بات، حضرات ائمہ احمد، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے رحمہم اللہ تعالی، حضرت ابو سعید، حضرات ائمہ احمد، مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کیا، اچھی طرح سنیں، میں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، جس کسی نے سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کیا وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ کیا. اور دجال کا فتنہ وہ ہے، ہر تشریف لانے والے نبی نے اپنی امت کو
اس سے آگاہ کیا اور اس سے ڈرایا، تو سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات جو حفظ کرے، اللہ کے فضل و کرم سے دجال کے فتنے سے بچایا گیا۔ یہاں کچھ ساتھی محسوس کرتے ہیں اپنی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا دیگر اسباب کی وجہ سے، وہ کیا کریں؟ توجہ فرمائیے، اور یہ بات حضرات و خواتین سب کے لیے ہے، ہم ان 10 آیات کو حفظ کرنا شروع کر دیں۔ اگر ساری بقیہ زندگی ایک آیت بھی حفظ نہ ہو سکی معاذ اللہ، تو کیا ہوگا؟ اگر میں آپ سچے دل سے یہ کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا نام بھی کن میں ہوگا جو سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر چکے۔ سب ساتھی اور سب بیٹیاں اور بہنیں ان 10 آیات کے یاد کرنے کا آغاز کر دیں، ہو نہ ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق۔ سورہ الکہف کی شان و عظمت کے حوالے سے تیسری بات، امام حاکم حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھی اس کے لیے ایک نور روشن کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک نور روشن کیا جاتا ہے۔ کون کرتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ فرمایا اگلے جمعہ تک وہ نور باقی رہتا ہے۔ کتنا وقت خرچ ہوتا ہے؟ گھروں میں جب لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تو روشنی کو بحال کرنے کے لوگوں نے کتنے بندوبست کیے، جہاں تک ممکن ہو سکا لوگوں نے بندوبست کیا۔ تو کیا مجھے اور آپ کو زندگی میں نور کی ضرورت نہیں؟ اور دیکھیے رب کی عجیب رحمت، آج پڑھی سورہ الکہف، اگلے جمعے تک نور رہا، بس نہیں، اگلے جمعے کو پھر پڑھی، آئندہ جمعے تک، اور اللہ کرے کہ ہماری موت کا جو دن آئے اس وقت یہ تسلسل باقی ہو۔ سورہ الکہف مکی سورتوں میں سے ایک سورت، اس کی آیات 110 ہے۔ اس سورت کا آغاز رب العالمین نے دیکھیے کس سے فرمایا؟ سب پڑھیے، اللہ اکبر، الحمد، کیا شان ہے الحمد کی۔ اور میرے ساتھ الکہف جہاں لکھا ہوا ہے اس سے اوپر دیکھیے، آخری آیت شریفہ پڑھیے، پڑھیے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بس یہیں تک، سب پڑھیے، اوپر والی آیت پڑھیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میں آپ اللہ کی توفیق سے اس عاجزانہ مجلس میں سے کچھ لے کے جائیں۔ سورت کے اختتام پر کیا ہے؟ سب بولو الحمدللہ، اور سورت کے آغاز میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے لکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کام کے اختتام پر شوخی شیخی نہ بگاڑے، پھنے خائی نہ دکھائے، اللہ کی تعریف کرے کہ جس نے کام کے اختتام تک پہنچایا، اور جب کام کا آغاز کرے تو ان کی حمد و ثنا کرے کہ انہوں نے ہی کام کے آغاز تک پہنچایا اور وہی اس کام کو تمام فرمانے والے۔
انتہا میں بھی اللہ کا ذکر اور ابتدا میں بھی اللہ تعالی کا ذکر. اور یہ جو حمد ہے، اللہ اکبر، اس کی کیا شان ہے. اللہ جانے اس کے بارے میں کتنی باتیں ہیں. چند ایک باتیں ایک ایک کر کے میرے ساتھ سماعت فرمائیے، اور جو تحریر کرنا چاہے کر لے، اور انشاءاللہ الرحمن ارادہ ہے کوئی کچی بات اللہ اس کے قریب بھی نہ لے جائے. حمد، اس کی شان و عظمت تنہا بھی بہت ہے، اور حمد تسبیح کے ساتھ اس کی شان و عظمت بھی بہت زیادہ ہے. آئیے پہلے 6 باتیں صرف الحمد کی شان و عظمت کے بارے میں سنتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالی نے الفاتحہ، الانعام، الکہف، سبا اور فاطر 5 سورتوں کا آغاز الحمد سے کیا. اللہ پاک کے پاس الفاظ کی کمی تھی. جس لفظ کے ساتھ اللہ کریم اپنے قرآن کریم کی سورتوں کا اور 1 2 نہیں 5 کا آغاز کرے، وہ لفظ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا. نمبر 2، قرآن کریم میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو حکم دیا ہے اس کی شان کم ہے یا زیادہ؟ گزارش ہے سوال کا جواب دیتے جائیں. اس کی شان کم ہے یا زیادہ؟ اللہ سب سے بڑے، اور مخلوق میں سب سے بڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے. مخلوق میں سے سب سے بڑے کو جس بات کا حکم دیں وہ کام کتنا بڑا ہوگا. اب دیکھیے میرے ساتھ پھر اس سورت کے پہلے جو آخری آیت کریمہ تھی، پڑھیے رانا صاحب، پھر پڑھو. وَقُلِ، بس قل امر کا صیغہ آرڈر ہو رہا ہے. آپ کہیے. کون کہہ رہا ہے؟ جواب دیجئے. کس سے فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ. نہ حکم دینے والے کا کوئی ثانی ہے اور نہ ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق میں کوئی مثیل ہے. بے مثال خالق، بے مثال مخلوق میں سے بے مثال مخلوق اس کو کیا حکم دے رہے ہیں؟ اور کہیے الحمدللہ. میں نے شمار کیا، میں حافظ نہیں، غلطی اس کا بہت امکان ہے. 7 جگہوں میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا. تو جس کا حکم 7 دفعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے، اس حکم کی شان و عظمت کیا ہوگی. نمبر 3، الحمدللہ جب بندہ پکارتا ہے، جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اور اس سے پہلے کیا ہوتا ہے مجھے بتلائیے. ران صاحب جی آپ بڑے حساب کتاب لے آدمی. الحمدللہ کہنے پر کتنے لاکھ خرچ ہوتا ہے، کتنا وقت صرف ہوتا ہے، کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے. اگر کوئی ہو تو مجھے خبر دیجیے. اب الحمدللہ کہنا عرش والے رب کے ہاں روز قیامت اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ امام مسلم ابو مالک اشعری
رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر، ملک صاحب توجہ فرمائیے، والحمدللہ تملأ المیزان، بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کی وجہ سے روز قیامت والا میزان پر ہو جاتا ہے۔ وہ میزان کتنا بڑا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں اللہ خیر سے پہنچائے گا تو پھر دیکھیں۔ نمبر 4، بہت توجہ کروں میں اور آپ، اور اللہ کے لیے اور اللہ سے التجا بھی یہ ہے، ہمارا آنا بابرکت ہو جائے، کچھ لے کے جائے۔ عبادات میں سب سے زیادہ فضیلت والی کون سی عبادت ہے؟ بولو، ٹھیکیداری سمجھ نہیں آ رہی؟ کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا نچوڑ دعا کرنا، اور جتنی دعائیں ہیں، یا اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ اور یقین دے دے، ساری دعاؤں میں جو سب سے زیادہ شان والی دعا ہے وہ کیا ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ امام ترمذی اور امام نسائی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الدعاء الحمدللہ، تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ فضیلت والی دعا یہ ہے کہ بندہ کہے الحمدللہ۔ نمبر 5، الحمدللہ اس کا کہنا کیا کچھ ہے اس پر؟ حضرات ائمہ احمد، نسائی اور بہقی رحمہم اللہ نے روایت کیا، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم کی صاحبزادی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی عمر کی ہو چکی ہوں اور کمزور ہوں، راوی بیان کرتا ہے یا اور کوئی الفاظ کہے، مقصد یہی کہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور طاقت بھی کم ہے۔ اب سوال کیا ہے؟ سوال ان کا اور جواب ان کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر انسان کے، کہ وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے۔ عرض کرتی ہیں، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں بیٹھے بیٹھے وہ عمل کر پاؤں، مشقت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 عمل بتلائے، ان میں سے ایک عمل ہمارے موضوع سے متعلق فرمایا، 100 دفعہ اللہ کی حمد کرو، الحمدللہ 100 دفعہ کہو، کیا ملے گا؟ فرمایا، اگر تو 100 گھوڑے لگام دیے ہوئے اور کاٹھی وغیرہ ان پر لگائی ہوئی، اگر تو 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو دے دے تو 100 دفعہ الحمدللہ کہنے سے تیرے لیے ان 100 گھوڑوں کے جو تیار ہیں ان 100 گھوڑوں کے دینے کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور 100 دفعہ الحمدللہ کہنے میں
کتنے سال لگتے ہیں؟ چھٹی اور اس بارے میں آخری بات، اور اس بات میں انتہا درجہ کی شان و عظمت ہے، اللہ کرے میں آپ سمجھ جائیں اور یقین آ جائے۔ امام ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی پر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ہو، ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے، چوہے جاوید صاحب توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے کسی بندے پر کوئی نعمت، اللہ تعالی نے بندے کو کوئی نعمت دی تو اس نے کہا الحمدللہ، فرمایا اس کا الحمدللہ کہنا ہر ملنے والی نعمت سے بڑی نعمت۔ کو بات واضح ہوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے کسی بندے کو بڑی سے بڑی نعمت دی، بندے نے اس نعمت کے ملنے پر کہا الحمدللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا الحمدللہ کہنے کی توفیق پانا وہ ملنے والی ہر نعمت سے بڑی نعمت۔ تو کیا کریں پھر؟ الحمدللہ کہیں تو پھر الحمدللہ پر بھی الحمدللہ کہیں۔ آئیے حمد کے بارے میں جتنا باقی وقت ہوا، میرے پاس 7 منٹ باقی، انشاءاللہ وقت کی پابندی کرنا۔ حمد کے بارے میں کچھ مزید باتیں ہیں، اور وہ باتیں وہ ہیں کہ جہاں سبحان اللہ اور الحمدللہ یا تسبیح اور تحمید دونوں مل گئے تو پھر کیا ملتا ہے؟ اس بارے میں پہلی بات امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تجھے ان کلمات کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تجھے ایسے کلام کی خبر نہ دوں جو اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پیارا؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسے کلام کی خبر ضرور دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے پیارا کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ اور نوٹ فرمائیے، جو بندہ وہ کام کرے، وہ الفاظ کہے، وہ بولے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ کا محبوب بنے گا یا نہ بنے؟ دوسری بات، امام طبرانی اور امام فریابی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو تہجد کا پڑھنا اس پر مشکل، یا مال کا خرچ کرنا اس کے بارے میں اس کے مزاج میں بخی ہوئی ہو، یا دشمن سے جہاد کرنا اس کی طبیعت میں بزدلی ہو، 3 کام بہت بڑے، میرے ساتھ شمار کیجئے، تہجد کا پڑھنا، مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دشمن سے جہاد کرنا۔ کمزور ہے،
یا اس میں سستی ہے تو کیا کرے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ زیادہ کہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان تین کاموں کا جو بدل دے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبسٹیچیوٹ۔ وہ بدل ہوگا کہ نہ ہوگا؟ جی بولیے۔ اور پھر بدل ہی نہ ہوگا، مزید سنیے، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ اللہ کی راہ میں پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر ہوگا؟ نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا زیادہ کہنا اللہ تعالی کے ہاں سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ کیا شان ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ تیسری بات، امام مسلم ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان اور تملا ما بین السماوات والارض۔ ہم نے پہلے سنا اگر صرف الحمدللہ کہا جائے تو کیا بھرے گا؟ جواب دیجئے، میزان۔ اب الحمدللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا آسمانوں اور زمین کے درمیان جو فاصلہ ہے بندے کے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے وہ سارے کا سارا خلا پر ہو جاتا۔ کون ان نیکیوں کا دنیا میں رہتے ہوئے صحیح اندازہ کر سکتا ہے؟ اور یہ سارا کس بنیاد پر؟ بندے نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نمبر 4، اور اسی پہ انشاءاللہ بات ختم کر دوں۔ امام احمد حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت آیا اپنے بیٹے کو بلایا، اور یہ بیٹا وہ نہ تھا جو کافر غرق ہو گیا، اور بیٹا، اور اس سے فرمایا یقیناً میں تجھے وصیت کرنے لگا، 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے روکتا ہوں۔ تو پہلی بات جس کا حکم دیا وہ لا الہ الا اللہ تھی۔ دوسری بات جو ہمارا سبق ہے، فرمایا میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے بارے میں 2 چیزیں بیان کی۔ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، سبحان اللہ و بحمدہ کہنا ہر چیز کی نماز ہے۔ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، اور اس ہی کی وجہ سے مخلوق کو روزی عطا کی جاتی ہے۔ یہاں یہ نسخہ اللہ کی توفیق سے میں آپ لے کے جائیں، اگر کسی کو جاب نہ ملتا ہو، کاروبار میں خسارہ ہوتا ہو، معاشی حالات دگرگو ہو، تو کیا کرے؟ وہ وظیفہ کثرت سے کرے جو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو موت کے وقت دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ سب کو ہو زور سے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جس رب ذو جلال نے یہاں تک پہنچایا اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کے باقی صورتوں کے اپنے فضل و کرم سے اختتام تک ترجمہ و تفسیر سے پہنچائے، اور ان کے لیے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ اے مولا کریم ہماری مجلس کو مبارک بنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ
وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.